کو براہ راست لیے چلتے ہیں. میاں کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. کیا جا سکے اور یہاں جو جانور موجود ہیں ان کا بھی خیال کیا جا سکے. ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مزید ڈاکٹرز کو ہائر کرنے کے لیے اور زو کیپرز کو ہائر کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور اس کا ریکروٹمنٹ کا ہم نے پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ ان جانوروں کو مزید ہم بہتر طریقے سے لک آفٹر کر سکیں. اگر کوئی بھی شہری ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اس کام میں، لوگ اینیمل ویلفیئر کی تو بڑی بات کرتے ہیں لیکن جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو کام کرنا ہے تو میں ان کو چاہوں گا کہ وہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں تاکہ جو بچے سارے بیٹھے ہیں چھوٹے جو آ کے یہاں پر انجوائے کرتے ہیں جانوروں کو دیکھ کے، اور میرے خیال میں جانوروں کے ذریعے وہ انسانیت سے بھی روشناس ہوتے ہیں، اس کو کرنے میں ہمیں تقویت مل سکے اور زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکے. تو میں شہریوں کو بھی چاہوں گا جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، آئیے ساتھ بیٹھیے، مل کر ہم جانوروں کی ویلفیئر کا بھی کام کریں اور جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کراچی والے اس چڑیا گھر میں آتے ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت کراچی والوں کے ساتھ گل مل کے بچوں کی طرح وہاں پر کھیلیں گے، اس کو بھی وہ پروپیگنڈے کا شکار کر دیتے ہیں، تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، پروپیگنڈا تو ہر جگہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جانوروں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جانور، یہ جو رانی اور چاندی پیدا ہوئی ہے وہ اسی چڑیا گھر میں پیدا ہوئی ہے. تو اگر صحت مند جانور نہیں ہوتا تو وہ پروکریٹ نہیں کر سکتا. آپ ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے شہر کے اندر پروپیگنڈا اتنے بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں چھپا دیا جاتا ہے اور ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کر پاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم تمام کراچی والوں کے لیے منحصر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار ہمارے شہر کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اگر ہم اس پروپیگنڈا کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس پروپیگنڈا کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پبلک سپیسز کو، اپنے شہر کو اپنانے کی ضرورت ہے. پریس کانفرنس کرنے سے، الزام لگانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے اور میدان میں اتریں گے تو ہاتھ بھی گندے ہوں گے، کڑی چیٹیں بھی آئیں گی، لیکن آخر میں آپ شہر کی خدمت کر پائیں گے، شہر کی عوام کی خدمت کر پائیں گے. تو میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے شہری ہو، فلاحی ادارہ ہو، سیاسی جماعت ہو، ان سب کو یہ آفر کرنا چاہتا ہوں، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اس کے اوپر. ہم شہر کی خدمت چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری عوام کا رائٹ ہے. اور اگر اس حق کو دلوانے میں کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے گا، ہمارا ساتھ دینا چاہے گا، میں اس کو ویلکم بھی کروں گا، اس کو گلے بھی ملوں گا، اور اگر چاہے گا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں پہ سیلفی بھی لے لیں گے. جی میں اس کو ویلکم بھی کروں گا، اس کو گلے بھی ملوں گا، اور اگر چاہے گا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں پہ سیلفی بھی لے لیں گے. جی یہ دو آپ نے سوال کیا. ابھی میں آ رہا تھا چڑیا گھر تو راستے میں مجھے خبر نظر آئی کہ لاہور میں غالباً کوئی مسلم آباد کالونی ہے، وہاں پہ پاگل کتے نے 7 لوگوں کو شاید کاٹا ہے. یہ آج کل یہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو شہر کے اندر. آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے شاید یہ چیزیں نہیں تھیں. پرابلم، دقت یہ ہے کہ اس کے اندر 2 طرح کی رائے ہے. ایک رائے ہے جو ڈاگ لورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتوں کو نہیں مارنا چاہیے. میں بالکل واضح سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جانوروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اگر ان کو نہیں مارتے
تو دوسری رائے یہ آتی ہے جن کے ساتھ یہ تکلیف کٹتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کو کتے نے کاٹ لیا۔ میرے پاس تصاویر ہیں کچھ بڑی بھیانک جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اور وہ جو ڈاگ لورز ہیں ان کی فرمائش پہ یا ان کے پریشر پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ کتوں کو نیوٹر کرنا چاہیے تاکہ کتوں کی آبادی نہ بڑھے۔ کام چل رہا ہے لیکن نیوٹرنگ آسان نہیں ہے، ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی تعداد ہے غالباً کتوں کی کہ وہ پروگرام اس کامیابی کے ساتھ مزید ڈاکٹرز کو ہائر کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید کہنا تھا کہ جو لوگ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں۔ بدقسمتی سے شہر میں پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ اچھی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جو تنقید کرتا ہے سوشل میڈیا پہ میڈیا اپنے حساب سے اس کو چلاتی ہے۔ تو اور جب کاؤنسل سے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی شخص عدالت چلے جاتا ہے اور عدالت سے کوئی آرڈر کروا لیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی ریفرینڈم کرا لیں، کوئی بھی ایک ایسا راستہ ہو کہ ہم طے کر لیں کہ اگر راستہ ہے نیوٹرنگ کا تو ہم صرف نیوٹرنگ پہ فوکس کریں، لیکن نیوٹرنگ کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آنے میں کئی سال لگیں گے آپ کو۔ تو آپ کو اگر امیڈیٹ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا فیصلہ ہے جو کہ بڑا اینیمل رائٹس کے حساب سے مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اینیمل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی تو خراب ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی معاملہ فہمی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہوں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ اتنی انٹرفیرنس ہوتی ہے، ہر شخص اپنے حساب سے چیز کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جو ایکچوئل مدعا ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو، جو فیصلہ کاؤنسل کرے میں اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا، لیکن پھر یہ نہ ہو کہ اس کو کرنے کے بعد کوئی ایک سوسائٹی میرے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے، کسی اور کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے، کوئی ایک شخص عدالت چلے اور عدالت کوئی آرڈر کر دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں معاملات جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں۔ آپ شہر میں جانوروں کو اچھا ماحول دے رہے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ جو جانوروں سے برا حال ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ریڈ لائن منصوبہ جو ہے سندھ حکومت کام نہیں کر پا رہی ہے، اس کے ساتھ K4 کا آگمنٹیشن کا کام شروع ہوا وہ بھی بند ہو گیا جسے 27 دسمبر کو مکمل ہونا تھا۔ تو شہری جس ماحول میں جس بری طرح متاثر ہو رہے ہیں وہ سندھ حکومت مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس پہ شاہد صاحب آپ کو بہتر جواب جو ہے نا وزیر ٹرانسپورٹ سے لینا چاہیے۔ ریڈ لائن کو میں چلاتا نہیں ہوں، میرے اس میں وہ ہے نہیں، تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ شہری اس وقت یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ان کی مشکل کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کی سربراہی کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا کہ ریڈ لائن کے حوالے سے جتنے بھی فائنینشیل ایشوز تھے ان کو حل کر دیا گیا۔ تو اب ہمیں ٹائم دیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے، میں نے اس کا جوائنٹ وزٹ کیا تھا، جولائی کا ٹائم دیا ہے کہ اس کا جو روٹ ہے اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ تو اس وقت ہم کمپنی کو اور اس کے کانٹریکٹرز کو پش کر رہے ہیں کہ جو جولائی کی ٹائم لائن دی گئی ہے اس ٹائم لائن کو فالو کیا جائے تاکہ ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ ایک کمیٹی کو، ٹرانس کراچی جو کمپنی ہے اس کے اندر ایک کمیٹی بنی ہے جس کمیٹی کا میں بھی حصہ ہوں کہ اس کو سپروائز کرے، تو غالباً میں انتظامیہ سے بات کروں گا اور اس کا وزٹ بھی کروں گا تاکہ جلد از جلد اس کام کی نگرانی بھی ہو سکے اور کام کو جو جولائی کی ڈیڈ لائن ہے اس کے مطابق حل کیا جا سکے، تاکہ جو شہریوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں۔ K4 آگمنٹیشن کے اندر بھی پرابلم یہ آیا کہ ٹرانس کراچی بھی کام کر رہی ہے ریڈ لائن کا اور K4 آگمنٹیشن کا بھی کام ہو رہا تھا، تو بیان در بیان سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے وہ جو بچے والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ ایگریویٹ ہو گئی تھیں۔ اس کو بھی میں ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ریزالو ہو جائے گا تاکہ آگمنٹیشن کے کام کو ایک بار پھر جاری کر دیا جائے۔ یہ بتائیے گا، یہ کر کے آ رہا ہوں میں آپ کو۔
अच्छा देखिए, अच्छा आपने पहला सवाल पूछा कि तनकीद की नज़र हो जाता है। भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ ना, तनकीद से मैं घबराता नहीं हूँ। मैं तो आज भी फैसले कर रहा हूँ, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसलिए थोड़ी बुला रहा कि हम काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं करना चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए बुलाते हैं कि हमने ये काम कर लिया है, ये हमारा मिशन है, मज़ीद आपको ये काम करके दिखाएंगे। तो हम तनकीद से घबराते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ कि तनकीद से कहीं ना कहीं, तनकीद बराए तनकीद से जो फैसला साजी है ना, उसके अंदर दखल अंदाजी होती है, नंबर 1। और नंबर 2, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर अदालत में मामला जाता है, तो फिर अदालत भी कहीं ना कहीं कोई फ़ैसला कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ताकत का सरचश्मा आवाम है और फैसला आवाम के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स को करना है ना, तो फिर जो इलेक्ट हो गया है उनको फैसला करें, उसको हम इम्प्लीमेंट करके आपको इंशाअल्लाह मामले को हल करके देंगे। क्योंकि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क में ना, आप हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते। मैं 30, 40, 50 लोगों की खातिर 2.5 करोड़ के शहर को तो यरगमाल नहीं होने दूंगा ना। मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब जब मैं ये बात करता हूँ, ये कच्ची आबादी से इलेक्ट होके हैं, मोमनाबाद से, ये मुमताज़ तनूली साहब आपको बताएंगे कि सर सख्त फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी सिविल सोसाइटी के रुकन से पूछूंगा तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। और मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन जिसको वो कुत्ता काट रहा है, वो जिस तकलीफ़ में, जिस कर्ब में, उससे जाके पूछें आप कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। बाकी जो आपने पार्किंग की बात की, भाई KMC ने पार्किंग फ़ी ख़त्म की, सिंध हुकूमत ने उसका ऐलान किया, जिसके तहत तमाम टाउन्स को भी ख़त्म करना था। इस वक्त कराची शहर में KMC किसी सड़क से पार्किंग फ़ी नहीं ले रही। अगर पार्किंग फ़ी ले रही है तो टाउन्स ले रहे हैं, और उन टाउन्स के अंदर मुनाफिकीन के टाउन्स भी शामिल हैं। वो मुनाफिकीन बार बार कहते हैं कब्ज़ा माफिया, ये माफिया, वो माफिया। वो कहते हैं कि हम माफिया से जान छुड़ाना चाहते हैं शहर की आवाम की। तो ज़रा उन टाउन से पूछें कि किस टाउन ने बहादुराबाद की पार्किंग फ़ी को ख़त्म किया है, नहीं किया है। जाके पूछें किसी टाउन से कि उसने ज़ैनब मार्केट के आसपास पार्किंग फ़ी लेना ख़त्म किया है, नहीं किया। जाए पूछें टाउन से कि तारिक रोड से पार्किंग को ख़त्म किया है, नहीं किया। जाए पूछें किसी टाउन से कि यूनिवर्सिटी रोड पे आपने पार्किंग को ख़त्म किया है। प्रॉब्लम सारा ये है कि हम तो अच्छे काम करना चाहते हैं और अच्छे काम कर भी रहे हैं, लेकिन ये जो टाउन वाले हैं, ये मुनाफिकीन जो है ना खुद कुछ करते हैं और ना दूसरे को काम करना देते हैं। मैं तो आपको मिल जाता हूँ, मुझसे सवाल भी पूछ लेते हैं। किसी टाउन चेयरमैन से पूछे ना कि फ़लाँ तारीख को वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने ये ऐलान किया था कि पार्किंग फ़ी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था, तो क्यों भाई पार्किंग फ़ी किस मद में इस्तेमाल कर रहे हो, किस मद में चार्ज कर रहे हो? गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं। और मैं शहरियों को कहता हूँ कि उस पार्किंग फ़ी का 1 रुपया भी किसी सड़क के ऊपर, अनलेस कि वो पार्किंग प्लॉट है या पार्किंग प्लाजा है, अगर किसी सड़क पर पार्किंग है, 1 रुपया देना भी गलत है, गैर कानूनी है। कोई आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। बता दीजिएगा कि आपके आने के बाद पार्कों में, खुले ग्राउंड में, चिड़ियाघर में काफ़ी काम हुआ, सफाई पार्क में भी हुआ, उससे पहले भी ये काम हुआ। लेकिन जब आप इतने पैसे यहाँ पर लगाते हैं, जिनकी इतने पैसे लगाती है, मनसूबे बनाती है, लेकिन वो मनसूबे चंद महीनों में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अफसरान की उसमें अदब शक्ति होती है, उसकी देखभाल नहीं की जाती। अब एक बार फिर करोड़ों रुपये KMC ने खर्च कर दिए, तो आपने कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अफसरान को पाबंद किया कि अब ये जो चीज़ बनाई गई है यह खराब नहीं होना चाहिए? देखिए, चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए 2-3 चीज़ें जो हमें सबको करने की ज़रूरत है। सरकार जो है, अफसरान जो है, एहलकार जो है, उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, लेकिन शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना है। मैं अभी आया था, नई जगह बनी है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पान की पीकें नज़र आई हैं। तो पान की पीक जो है किसने मारी है, गुटखा किसने फेंका है, ये प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ आज सुधर जाएं, आज सुधर जाएं। मुझे डर यही है शीशे के ऊपर भी पान की पीक मारेगा। तो अभी देखिएगा आप, ज़रा आपको नज़र आएगा, मुझे सामने भी एक गुटके की वो नज़र आ रही है। मंजर भाई आपकी कुर्सी के नीचे, हाँ, ये नहीं कह रहा आपने खाई है, हाँ, लेकिन नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए हमारा शहर है, हमारे असासे हैं, हम सबको अपना किरदार अदा करना है। तो मैं भी अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, मेरे अफसरान भी इंशाअल्लाह करेंगे, शहरी भी करें, मिलकर चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगे। यकीन जाने कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो इस शहर के
असासों को सस्टेन करने में हमें रोक सके। जी साहब ये बताइए ये एक पहले पूछा था जी। आज जैसे जू में आए हैं तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी सफाई है, बड़ा अच्छा माहौल मिला। क्या इस बात की जमानत होगी कि अफगान या जो मुतलका हमला है उसको क्या हदायत है कि आइंदा महीनों तक ये रहे? और दूसरा इस पर लागत कितनी आई है कि जो अब तक काम मुझे कॉस्ट बताएंगे ज़रा प्लीज़ कितनी है एग्जैक्टली? हाँ जी, इसका 100 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। इस तमाम प्रोसेस के अंदर 10 करोड़ रुपए की लागत आई है इसके ऊपर, इस काम के अंदर। इसको लुक आफ्टर करने के लिए अमले को तो हमने कह दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगेन शहरियों से विनती करता हूँ कि हमारा साथ दें इसको मेंटेन करने में, इसको सस्टेन करने में। अभी ये इनक्लोजर स्टार्ट हुआ है, रेप्टाइल हाउस स्टार्ट हुआ है, एक्वेरियम कर दिया है, जो पीछे बारादरी के पीछे 3 इनक्लोजर्स हैं। मैं उसके अंदर चाहता हूँ कि जानवर भाग रहे हों, बच्चे देखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। कहना था कि कराची की तज़ीन और आराइश का काम हमारी जिम्मेदारी है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरे शहर कराची को बाहिफाजत तरीके से साफ़ सुथरा रखें।